اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین جاءوا بالافک عصبة منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظیم۔ یہ سورہ نور کی آیت نمبر 11 ہے، 11، اور ترجمہ اس آیت کا یہ ہے: بے شک جن لوگوں نے تہمت لگائی ہے وہ تمہیں میں سے ایک چھوٹا گروہ ہے۔ تم لوگ اس بہتان تراشی کو اپنے لیے برا نہ سمجھو، بلکہ اس میں تمہارے لیے خیر ہے۔ ان میں سے ہر آدمی کو اپنے کیے کے مطابق گناہ ہوگا، اور ان میں سے جس نے اس افطرا پردازی کی ابتدا کی ہے اس کے لیے بڑا عذاب ہے۔ حضرات گرامی، آپ کو جیسا کہ علم ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا پر منافقین نے تہمت لگائی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے کو اس طرح سے ذلیل کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ چوٹ پہنچانا چاہتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذہنی طور پر پریشان کرنا چاہتے تھے، اور تمام مومنین اس سے پریشان ہوئے۔ تو یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے، مومنین کی تسلی کے لیے بھی ہے، کہ دیکھو جن لوگوں نے عائشہ پر تہمت لگائی ہے، ام المومنین پر، تو وہ کوئی تمہیں میں سے ایک چھوٹا سا گروہ ہے۔ تم لوگ اس بہتان تراشی کو اپنے لیے برا نہ سمجھو، بلکہ اس میں تمہارے لیے خیر ہے۔ قرآن پاک کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ انسان کو مثبت دیکھنا چاہتا ہے۔ پریشانی کتنی بھی آئیں، مصیبتیں کتنی بھی آئیں، لیکن آدمی کا ذہن مثبت رہنا چاہیے، منفی ذہن نہ ہو۔ وہ پریشانیوں کو برداشت کرنا سیکھے، اس کا حل کرنا سیکھے، اللہ رب العزت سے دعائیں کرے، اور اس کے اندر خیر کے پہلو دیکھے، مایوسی میں مبتلا قطعاً نہ ہو، اور پریشان ہو جانا، مایوسی میں آ جانا، اور بے انتہا اضطراب کا شکار ہو کر اپنا نقصان کر بیٹھنا، یہ ایک مومن کے شایع نشان نہیں ہے۔ جیسا کہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ کسی مومن کو اگر ایک کانٹا بھی چبھتا ہے، جو بھی تکلیف ہوتی ہے، کانٹا بھی اگر چبھتا ہے تو اس پر بھی اسے اجر ملتا ہے۔ اب یہاں پر مومنین کے لیے کتنی بڑی پریشانی کی بات تھی کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگا دی گئی۔ اور یہ تھا کون تہمت لگانے والا؟ جن میں منافقین کا جو سردار تھا، عبداللہ ابن ابی ابن سلول، اس نے یہ تہمت لگائی۔ اور اس واقعے کو جیسا کہ اس سے پہلے کی آیات میں گزر چکا ہے، جو ہم نے بخاری، مسلم اور تمام حدیث شریف کی کتابوں کے اندر جو ہے اس آیت کے شان نزول کے طور پر بھی بیان کیا گیا ہے۔ اس آیت کا جو شان نزول بیان کیا جاتا ہے وہ حضرت عائشہ کا وہ واقعہ ہے، جس کا خلاصہ اس سے پہلے ہم بیان بھی کر چکے ہیں، اور پھر دہرائے دیتے ہیں کہ مسلمان عورتوں کے لیے جب پردے کی فرضیت ہو گئی، یعنی سن 6 ہجری میں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ غزوہ بدر المصطلق کے لیے رابغ کی طرف روانہ ہوئے، جو مدینہ منورہ اور جدہ کے درمیان واقع ہے۔ واپسی میں ایک رات مدینہ کے قریب آپ نے پڑاؤ ڈالا، اور جب صبح کو روانہ ہوئے تو روانگی سے قبل ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنی قضاء حاجت کے لیے گئیں، تو ان کا ہار ان کے گلے سے گر گیا۔ تو جب انہیں پتہ چلا تو اس کو تلاش کرنے لگی، اور ادھر قافلہ روانہ ہو گیا۔ اچھا، لوگوں نے ان کا خالی ہودج دیکھا تو یہ سمجھا کہ شاید وہ اس کے اندر بیٹھی ہیں، کیونکہ وہ بہت دبلی پتلی تھیں اس وقت۔ تو جب وہ واپس آئیں اور ادھر دیکھا کہ قافلہ جا چکا ہے، تو وہ اپنی چادر اوڑھ کر وہیں پر بیٹھ گئیں، یہ سوچ کر کہ جب قافلہ آگے جائے گا اور ان کو پتہ چلے گا کہ عائشہ نہیں ہے تو وہ لوگ واپس آئیں گے لینے کے لیے، اللہ کے رسول کسی نہ کسی کو تو بھیجیں گے ہی واپس لانے کے لیے۔ تو ادھر حضرت صفوان ابن معطل انصاری بڑے نیک صحابی تھے، بہت ہی نیک،
وہ قافلے میں پیچھے رہتے تھے تاکہ جب قافلہ آگے بڑھ جائے تو وہ یہ دیکھیں کہ کوئی کسی کا سامان تو نہیں چھوٹ گیا ہے، تو وہ اس کو لے کر آئیں۔ تو وہ وہی سب اپنا دیکھتے ہوئے چلے آ رہے تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ کسی کا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیٹھی ہوئی ہیں، تو انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور اپنا اونٹ ان کے قریب لا کر بٹھا دیا۔ عائشہ اس پر سوار ہو گئی اور صفوان اونٹ کو ہانکتے ہوئے چل پڑے۔ اب جب قافلے کے پاس پہنچے تو منافقین کا جو سردار تھا عبداللہ ابن ابی، اس نے دور سے دیکھا آتے ہوئے، بس 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 یہیں سے اس نے جو ہے حضرت عائشہ کو بدنام کرنے کے لیے اور حضرت صفوان کو بدنام کرنے کے لیے ان کے اوپر تہمت لگا دی کہ یہ جو ہیں وہ دونوں جو ہیں زنا کر کے آ رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اور اس بات کو خوب ہوا دی اور اس طرح سے پروپگنڈا کیا۔ اس کے جو لوگ تھے انہوں نے چاروں طرف اس کو پھیلانا شروع کر دیا کہ بیچارے جو ہمارے مسلمان تھے ان میں سے 4 مسلمان ایسے تھے جو واقعی مومنین تھے، مسلمان تھے، صحابی تھے، مگر وہ ان کے پروپگنڈے کا شکار ہو گئے، جن میں زید بن رفعہ ہیں، حسان بن ثابت ہیں، مصطح بن اساسہ ہیں اور حمنہ بنت جحش ہیں، اور بھی کچھ لوگ متاثر ہوئے۔ تو جب مدینے میں آئے تو یہ خبر چاروں طرف پھیل گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت، صحابہ کرام بالکل پریشانی میں آ گئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ اور ابو بکر بہت زیادہ غمگین ہو گئے۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ قرآن پر جو آج کی آیتیں تلاوت کی گئی ہیں، اللہ رب العزت نے ان آیات کو اتارا ہے پھر یہاں سے، اور آگے تفصیل سے اور بھی تذکرہ ہے، اور حضرت عائشہ کی، حضرت صفوان معطل کی پاک دامنی کو بیان کیا، ان کی برات کو بیان کیا ہے۔ اور جب یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں تو مدینے کا جو ایک غم زدہ ماحول تھا وہ بالکل خوشیوں کی لہر دوڑ گئی۔ تو ابھی اس آیت سے متعلق ابھی اگلی آیتیں آ رہی ہیں، اس میں بھی تفصیل سے بات کی گئی ہے اور بھی، لیکن یہاں پر یہ مسلمانوں کو جو تسلی دی گئی ہے کہ اے مومنو، دیکھو جن لوگوں نے اس بہتان لگانے میں، تہمت لگانے میں، اس افتراء پردازی میں جو حصہ لیا ہے، جن لوگوں نے، جو منافقین کا جو یہ سردار رہا ہے، تو یہ ہیں تو سب مسلمانوں ہی میں سے۔ اس بہتان تراشی سے اگرچہ تمہیں بہت تکلیف پہنچی ہے، لیکن تم لوگوں نے جس طرح سے اس کو صبر کے ساتھ اس کو برداشت کیا ہے، اس پر تمہیں بہت بڑا اجر ملے گا۔ اور سب سے بڑا فائدہ تو یہ بھی ہوا ہے کہ حضرت عائشہ کی براعت اللہ نے 7 آسمان کے اوپر قرآن پاک میں نازل فرما دی۔ رہتی دنیا تک ان کی عفت اور پاک دامنی مسلمانوں کے دل و دماغ میں بیٹھ گئی۔ عام مسلمانوں کے لیے اس حکم نے اللہ کی شریعت بن کر ہمیشگی اور حاصل کر لی۔ اسی طرح اس آیت میں یہ بھی بات بیان کر دی گئی کہ جو منافقین ہیں اور جو شر پسند ہیں وہ یہ جان لیں کہ جو انہوں نے یہ کام کیا ہے تو ان کو ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا جائے گا، ان کو سزا ملے گی، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی، اور آخرت کی سزا تو دردناک ہے، بہت دردناک سزا ہے آخرت کی۔ لہذا جو بھی شخص گناہ کے کام کر رہا ہے وہ یہ جان لے کہ اس کو اس کا بدلہ مل کر رہنا ہے۔ اپنی زبان سے جو بھی تم بول رہے ہو سوچ سمجھ کر بولو، کسی مسلمان کی عزت آبرو تار تار مت کرو، کسی کے اوپر جھوٹا الزام نہ لگاؤ۔ تم کسی سے کتنی بھی دشمنی کرو، لیکن اس دشمنی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم اس کے کردار کو داغدار کر دو، دوسروں کی نگاہوں میں اسے ذلیل کر دو، اور اگر تم ایسا کرو گے تو کل قیامت کے دن اللہ تمہیں ذلیل کرے گا، پھر تمہیں سزا ملے گی۔ اور پھر اللہ نے یہاں پر جو قانون اتارا ہے، دنیا میں بھی سزا ہے اور آخرت میں بھی سزا ہے۔ دنیا کی سزا تو یہ ہے کہ اسے 80 کوڑے مارے جائیں گے، اور اس کی گواہی کبھی قبول نہ کی جائے گی۔ اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو اس سزا کے ملنے کے بعد تو آخرت میں اللہ اس پر رحم فرمائے گا۔ بہرحال تو یہ ایک آیت تھی جس کا ہم نے ذکر یہاں پر کیا ہے۔ اس میں والذی تولی کبرہ، کہ جس نے یہ افتراء پردازی کی ہے، یہ گھمنڈی اور مغرور شخص، اس سے مراد عبداللہ ابن ابی ابن سلول ہے، جس نے آگے بڑھ کر حضرت عائشہ پر یہ الزام لگایا تھا اور ان پر یہ تہمت لگائی تھی۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔